بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ ہی تو تیری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو کسی کی اولاد ہے، اور تیرے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے ناظرین، انسان بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنیں، میں نے دیکھی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، لیکن ان کا شوہر ان کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتا، حالانکہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن جو اس کے گھر بیٹھی ہوتی ہے، اس کی نکاح میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا ہے۔ میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے قبضے میں ہو جائے، ان کے ساتھ پیار محبت کرے، یا کسی غیر عورت کی طرف آپ کا شوہر جاتا بھی ہے تو وہ جانا رک جائے، صرف اور صرف آپ کا ہی غلام ہو کر رہ جائے، اور جو اس کا پتھر دل ہو گیا ہے وہ بھی موم کی طرح پگھل جائے۔ انشاءاللہ جیسے میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے وظیفے کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو لازمی سمجھنا ہے کہ میں آپ کو اس وظیفے میں کیا بتانے والا ہوں، اور پھر آپ نے اپنے اوپر کیسے اس وظیفے کو امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو آپ نے فائدہ دلوا لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ادا کرنا ہے، جس کو سورہ فلق بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگا جائے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ الہی میں دعا کو قبول منظور فرما لیتا ہے۔ اور حالانکہ ساتھ ساتھ میری پیاری بہنوں کو اگر اپنے شوہر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، یا بلا وجہ اپنے شوہر پر آپ غصہ کرنے لگ جاتی ہیں، یا شوہر آپ پر غصہ کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کبھار وہ بھی آپ کے دل سے نکل جاتا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطانی کھیل ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی یاد میں سورہ فلق کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ فلق کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری طرح بدل جائے گی، اور آپ کا نصیب بھی انشاءاللہ چمکنا شروع ہو جائے گا آپ کے شوہر کے ساتھ ہی جس کی آپ نکاح میں ہے۔ آپ نے بھی اپنے شوہر پر جائز تعلقات قائم کرنے ہیں، نہ کہ آپ نے کسی اور کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرنے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے دوستوں کو اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ہی ادا کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر یا 7 دن کے بعد آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کا شوہر آپ کے قبضے میں ہو جائے گا، اور جو اس کا پتھر دل ہو گیا ہے وہ موم کی طرح پگھل جائے گا، صرف اور صرف آپ کے لیے ہی۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اپنے پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں، ناپاکی کے ایام میں آپ نے ہرگز اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر، اور پھر آپ نے اس جگہ سے اٹھ کر اپنے شوہر کی تصویر آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہے، اور آپ نے اپنی تصویر بھی اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہے، اور آپ نے ایک عدد پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنے شوہر کا نام اور شوہر کی والدہ کا نام، اور آپ نے اپنا نام اور آپ نے اپنی والدہ کا نام بھی اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی نیت کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے
اللہ رب العالمین کی جانب مائل ہو کر آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درمیان میں 101 مرتبہ سورہ فلق کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ فلق کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 1 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کا اختتام کر دینا ہے۔ جتنی بار آپ نے پہلے آیت کریمہ کو پڑھا ہوگا اتنی بار ہی آپ نے آخر میں آیت کریمہ کو پڑھ کر اس وظیفے کو ختم کر دینا ہے۔ اور پھر جو آپ کے سامنے شوہر کی تصویر اور آپ کی تصویر پڑی ہوگی، آپ نے علیحدہ علیحدہ کر 3 مرتبہ ان دونوں تصویروں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اپنے ناموں پر بھی 3 مرتبہ پھونک مار کے، اس پانی پر بھی آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے آپ نے آدھا گلاس اپنے شوہر کو پلا دینا ہے، اور آپ نے آدھا گلاس خود پی لینا ہے۔ آپ نے وہ پانی گلاس 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی اپنے شوہر کی حلق سے آپ نے نیچے نکلوانا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو پانی فوری طور پر نہیں پلا سکتے تو آپ 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ لازمی پلا دیجیے گا۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے، اور آپ نے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے، تاکہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے۔ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی قبول و منظور نہیں کر سکتا۔ ہر انسان بہت زیادہ کمزور ہے، لیکن جو پاک ذات ہے، جو بہت زیادہ ہی پاورفل ذات ہے، وہ صرف و صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، جو قیامت تک زندہ رہے گا اور ہمیں بھی زندہ رکھے گا، اور قیامت کے بعد بھی ہمیں اٹھائے گا اپنی قبروں میں سے۔ کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ نے صرف و صرف جو بھی مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، سچے دل سے مانگنا ہے، اپنی آپ نے نیک نیت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین آپ کو نوازتے جائیں گے، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ کی قبول منظور ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔